سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور بوسیدہ جوتوں کو ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا ہے، اپنے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے اور جوتوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے، اے ایاز قدر خود بشناس، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی اصل کو پہچان۔ بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے اور یہ بوسیدہ جوتے تو پہنتا تھا۔ اپنے موجودہ منصب پر نازا ہو کر اپنی حقیقت کو مت بھول جانا۔ لیکن کسی کا مرتبہ اور منصب بھی دوسروں کو حسد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو دیکھ کر دوسرے لوگ حسد کرنے لگے، اور دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایاز کا روزانہ اس کوٹھری میں جانا یہ کب تک راز پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ دوسرے امراء وزراء نے بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا، ایاز نے ایک مضبوط تالوں سے کمرے کو بند کیے ہوئے ہے، کسی کو اس کے اندر جانے بھی نہیں دیتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا چیز بند ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید شاہی خزانے سے بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات چرا کر کے وہ اس کمرے میں جمع کرتا ہے۔ جب بادشاہ کے دربار میں باقی وزیروں نے اس طرح کی باتیں کی تو بادشاہ نے کہا اس کے کمرے کا تالا کھولا جائے، مجھے حیرت ہے ایسے غلام پر، اور اس نے اس کے اندر جو مال و دولت جمع کر کے رکھا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ ایسے گندم نما جو فروش کا پردہ ضرور چاک کرنا چاہیے۔ بادشاہ محمود غزنوی کا یہ حکم ملنا تھا، سارے کے سارے حاسدین اس طرح اس کمرے کی طرف دوڑ پڑے اور جا کر کے مقفل تالوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جس طرح سے چھاچھ سے بھرے ہوئے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں، جا کر کے اس کمرے میں گھس گئے۔ اس کمرے کے کونے کونے چپے چپے کو حاسدوں نے چھان مارا، لیکن بوسیدہ کپڑے اور جوتوں کو علاوہ انہیں کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایاز جس کا نام ہے وہ بڑا چالاک شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ زر جواہر جو اس نے چوری کیے ہوں وہ کہیں اس نے دفن کر کے رکھے ہوں۔ کدالیں اٹھائیں، پھاوڑے لیے پورے کمرے کا فرش کھود ڈالتے، لیکن کہیں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی ہے سوائے وہ کپڑے اور جوتوں کے۔ اب جھنجلا کر کمرے کی دیواروں کو توڑنا شروع کر دیتے کہ شاید خزانہ اس نے اینٹوں میں چھپا کر کے رکھا ہو، لیکن جب انہوں نے دیواروں کو توڑنا شروع کیا تو ہر اینٹ سے لا حول کی آواز آنے لگتی ہے۔ آخر ندامت پشیمانی کا پسینہ ان سب حاسدوں کی پیشانی سے بہہ بہہ کر ان کے چہروں پر آنے لگا، اور یہ خوف دامن گیر ہوا کہ اب بادشاہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ ندامت اور پشیمانی کے بعد اب پریشان تھے، بادشاہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں وہ اس حالت میں جب آتے ہیں تو بادشاہ نے کہا، کیا ہوا، تم نے اپنی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ وہ سب کے سب بوسیدہ حالت میں اپنے چہروں پر گرد و غبار ملتے ہوئے آئے تو بادشاہ نے کہا، تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر کے لے گیا؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے؟ آخر بتاؤ کہاں ہے وہ مال و دولت جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لے کر کے آئے ہو؟ بادشاہ کے ان کلمات کو سننے کے بعد ان میں سے کوئی بادشاہ کے سامنے روبرو کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہ کر سکا، اور جب کچھ نہیں ملا، ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ ان کے پاس تھا نہیں، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گا نہ تمہیں کوئی سزا دوں گا۔ یہ معاملہ بھی ایاز ہی کے ثواب دید پر ہے کہ وہ جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے۔ اب بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر ایاز کو طلب کیا اور کہا، ایاز تو اس امتحان میں بھی سرخرو نکلا،
یہ مجرم تیرے ہیں، اس لیے کہ تجھی نیک بخت کے انہوں نے جو ہے تو آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، تیرے ہی نیک بخت دل کی روح زخمی ہوئی ہے، یہ معاملہ تیرا ہے، تیرے مجرم ہے، تو چاہے تو ان کو چھوڑ دے، چاہے تو ان کو سزا دے۔ ایاز نے عرض کی بادشاہ سلامت، بادشاہی آپ ہی کو زیبا ہے، جب سورج اپنا رخ روشن دکھاتا ہے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنا کوئی حکم صادر کروں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی مرضی، جیسا چاہے سلوک کریں۔ بادشاہ نے کہا آخر ایاز بتا تو صحیح، روزانہ اس کمرے میں داخل ہو کر کے تو کیا کرتا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھا، مجھے بھی تو آگاہ کر، ان پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے اور جوتوں سے تجھے کیا وابستگی حاصل ہے؟ ان کے سحرے عشق میں تو کیوں گرفتار رہتا ہے؟ اندر جا کر کے تو ان سے ہم کلام ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے بوسیدہ کپڑوں سے، جوتوں سے، آخر کیوں ان کے سحرے عشق میں گرفتار ہے؟ کیا وہ قمیص حضرت یوسف کا پیراہن ہے؟ کیا وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جن سے تو باتیں کرتا، جن کو چھاتیوں سے لگا کے رکھتا ہے؟ یہ کیسا مجنون اور حماقت پن ہے! یہ تو مجھے انتہائی گھٹیا درجے کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ جب اتنا سنا تو ایاز کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلتی ہے اور کہا بادشاہ سلامت، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے رحم و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو ایک سادہ سا مسکین بے نوا آدمی ہوں اور یہ پھٹے پرانے جوتے پہننے ہی کے قابل ہوں۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ میں جو ان کی حفاظت کرتا ہوں، اس حفاظت سے میری غرض خالص ان کی حفاظت کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے موجودہ منصب اور مرتبے پر نازا اور مغرور ہو کر اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کو بھول جاؤں۔ اس لیے یہ میری غربت کی یادگار ہیں جن کو میں نے سلامت رکھا ہے اور جن کو محفوظ رکھتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے اپنے مرتبے کو دیکھ کر میں متکبر ہو جاؤں اور اپنے پچھلے وقت کو بھول جاؤں۔ تو انسان ہمیشہ اپنی حقیقت، اپنی اصل کو برقرار رکھ، ورنہ کتنے اپنی حقیقت کو بھول کر خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔